اپنے دو بیٹوں کو امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر قربان کرنے کے بعد وہ شخص آنکھوں میں آنسو اور عقیدت کے جام لیے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جس نے زندگی کو مشکل بنا دیا۔ تم میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تسلی دو جس طرح میرے دونوں بیٹوں نے امام کو تسلی دی۔ ناظرین، جب لوگوں کو یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں نے میدان کربلا میں نواسۂ رسول کی ناموش پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ سب امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ عاشق اہل بیت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی چپل نکال لی اور کہنے والے کو دے مارا اور اپنی قلب اطہر سے کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ میرے دونوں بیٹوں نے میرے امام کی ناموش پر خود کو قربان کر دیا ہے، اور اگر ان کے جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا علی رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق مولا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ جب مولا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے کوفے کے لیے نکلنے لگے تو زینب بنت علی رضی اللہ عنہا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ جانتے ہو کہ 55 سال سے میرے بھائی اور میں کبھی الگ نہیں ہوئے۔ اب ہمارے بڑھاپے کا وقت اور ہماری زندگی کا اختتامی عرصہ ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کو اب چھوڑ دیتی ہوں تو میں اپنی والدہ کا سامنا کیسے کروں گی، جنہوں نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا کہ زینب، میرے بعد حسین کے لیے تم ماں بھی ہو اور بہن بھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے آپ کے ساتھ رہنا واجب ہے، پر اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں گئی تو میں اس جدائی کو نہیں سہ پاؤں گی۔ مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں اپنے دونوں بیٹے اوم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور محمد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قسمت کے اس سفر میں زینب بنت علی رضی اللہ عنہا اور مولا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا۔ یہاں پر کلیئر کر دوں کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کربلا میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کی نظر یعنی آئی سائٹ بہت کمزور تھی اور وہ سفر کرنے اور جنگ لڑنے سے معذور تھے۔ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا سے آپ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی: علی ابن عبداللہ، اوم ابن عبداللہ، عباس ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، ام کلثوم بنت عبداللہ۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ ایک فلانتھروپسٹ اور مدینہ کے امیر ترین شخص میں سے ایک تھے۔ انہیں بحر الجود یعنی اوشین آف چیریٹی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام جعفر ابن ابو طالب اور والدہ کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ 616 عیسوی میں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے والدین حبشہ یعنی ابیسینیا ہجرت کر گئے تھے، جہاں عبداللہ ابن جعفر کی ولادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر پہلے مسلم ہیں جن کی پیدائش حبشہ میں ہوئی۔ ان کے پیدائش کے ترنت بعد حبشہ کے بادشاہ کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بادشاہ نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے نام پر عبداللہ رکھا۔ 628 عیسوی میں ان کا پورا خاندان عرب کے مدینہ شہر میں آ کر بس گیا۔ ان کے بابا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 3 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے۔ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائیوں کو بلایا اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کا حلیہ اور کردار مجھ سے ملتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ کو پکڑا اور یوں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، جعفر کو جانشین عطا فرما اور عبداللہ کو اس کے کاروبار میں برکت دے۔ اہل بیت کا اس جانشین کے اس دنیائے فانی سے کوچ کرنے کے بعد انہیں جنت البقیع میں عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان ابن الحریث رضی اللہ عنہ کے قبروں کے نزدیک دفنایا گیا۔